السلام علیکم خواتین و حضرات. سلامتی نیوز انٹرنیشنل کا آپ کا پسندیدہ پروگرام ٹی ود ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر شجاع صغیر خان حاضر ہے. آج کے میرے مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے فلمی دنیا، ٹی وی کی دنیا اور سماج کی دنیا، تینوں کریکٹر میں آپ ایک لیجنڈ ہیں. کچھ عرصے سے آپ علیل، پھر ڈاکٹروں کے مشورہ ڈاکٹروں نے دیا کہ جی آپ ایسا کریں، اپنی آب و ہوا کو تبدیل کرنے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں. تو 3 مہینے کے لیے آپ ملک سے باہر چلے گئے. گیسٹرو کا پرانا مرض تھا، ڈاکٹروں نے ایڈوائز کی تھی، آپ چلے گئے آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے، اور الحمدللہ بہت بہتر انداز میں، بہت خوبصورت، مجھے ایسا لگا کہ میں تقریباً کوئی 25 سال پرانے اس اداکار کو دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ بالکل صحت مند ہو گئے تھے. لیکن اچانک پیر سلپ ہوا اور جو ہڈی تھی وہ فریکچر ہو گئی. اس کے بعد صاحب فراش ابھی بھی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ ابھی آپ نے مزید 2 مہینے اور بیڈ ریسٹ کرنا ہے. لیکن ہم انتظار نہیں کر سکتے تھے. ہم انتظار اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ وہ آپ سب حاضرین اور ناظرین کی جان ہے. حاضرین اور ناظرین انہیں برسوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی آنکھیں ترستی ہیں کہ وہ اس ہستی کو دیکھیں ٹی وی پر. اور آج سلامتی نیوز انٹرنیشنل نے اس ہستی کو آپ تک پہنچانے کے لیے، ناظرین کو پہنچانے کے لیے ایک خوبصورت سا ایک سیگمنٹ رکھا ہے. اور آپ کو پتہ ہے میرے پروگرام کا نام ہے ٹی ود ٹیلنٹ. تو اس پروگرام میں آج میرے مہمان ہیں اداکار انور اقبال صاحب. السلام علیکم انور بھائی. وعلیکم السلام. انور بھائی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے. انور بھائی یہ جو ہمارے آڈینس ہے نا، یہ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ. مجھ سے تو پورے جہاں میں اتنی محبتیں ہیں. یعنی جب سے میں بیمار ہوا ہوں، اس سے پہلے بھی مجھے مختلف ٹیلی فونس کے ذریعے اور چیزوں کے ذریعے پتہ چلتا تھا کہ میرے فینس کہاں کہاں ہیں. لیکن اس بیماری میں اتنے زیادہ میرے فینس کا مجھ سے تعارف ہوا. ایک صاحب نے کہا کہ میرے 7,500 وہ ہیں میرے گروپ میں فرینڈس ہیں. تو میں نے اس پہ لگا دیا کہ جی انور اقبال صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو دعاؤں کی درخواست. کہنا 7,500 کے 7,500 نے رسپونڈ کیا، اور اس قدر آپ کے لیے دعائیں مانگی انہوں نے کہ اگر میں سب آپ کو بھیجوں تو آپ کے ٹیلی فون میں گنجائش ہی نہیں رہے گی. انور بھائی آپ نے 7,500 کم بتائے، اگر 60,000 بھی ہوتے تو آپ یقین کریں جو اس کے تھے نا. ویسے تو اللہ کا بڑا کرم ہے، کیونکہ میں تو جانتا ہوں نا مجھے کون سا ایسا ملک ہے جہاں سے پذیرائی نہ ملی اور ٹیلی فون. یہ سب ان کی محبت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے. ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے جب میں نے سماجی کام اس شہر میں شروع کیے تھے تو ایک کلب بنایا تھا پاکستان ہیومن ایڈ کلب کے نام سے، اور اس کلب کے وائس چیئرمین تھے انور اقبال صاحب. اور کوئی سنڈے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس دن ہم کراچی سے وندر تک فری میڈیکل کیمپ نہ لگاتے ہوں. ہم نے بے تحاشا فری میڈیکل کیمپ لگائے، اور تمام فری میڈیکل کیمپ میں جو وہ ہوتی تھی اس کے سارے انتظامات ہوتے تھے وہ انور بھائی دیکھتے تھے. پوری ڈاکٹرز کی ایک ٹیم ہوتی تھی. انہیں خدمت کرنے کا اللہ نے ایسا جذبہ عطا کیا ہے کہ یہ انسانیت سے بے پناہ پیار کرتے ہیں. حالانکہ اس زمانے میں ان کے کئی جو ٹی وی پلیس تھے وہ بہت مشہور تھے، اور جب یہ میرے ساتھ نکلتے تھے تو اب لوگ کیمپوں میں جو مریض ہوتے تھے وہ ہر مریض چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے انور صاحب ان کے قریب آئیں اور وہ تصویر بنوائیں. اس زمانے میں آٹوگراف کا دور تھا، لوگ آٹوگراف لیتے تھے. اچھا ہم بھی تھوڑے سے چوڑے ہو جاتے تھے کہ وہ لیجنڈ اداکار جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. تو مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے. اور علمی اعتبار سے اگر میں کہوں تو علم اللہ نے انہیں بے پناہ عطا کیا ہے، اور ہر موضوع پہ آپ گفتگو کرتے ہیں. اچھا انور بھائی آج کل ایک ایشو ہے، بڑا اہم ایشو ہے کے الیکٹرک کا. تو عوام بہت پریشان ہے. اس سلسلے میں کوئی ایسا پیغام دیں، ہماری پبلک بہت پریشان ہے. انور بھائی دیکھیے، میں الحمدللہ ایک متمول انسان ہوں، اور میرا جو الیکٹرک کا بل آیا ہے اس گھر کا جی وہ آیا ہے 47,000 کا. 47,000 پچھلے مہینے آیا تھا 33,000 کا. میں نے پے کر دیا، ابھی میں نے پے کر دیا. اب آپ سوچئے ذرا
کہ صرف 2 اے سی ہیں میرے پاس, ایک LED ہے, ایک وہ ہے فریج ہے, ایک ڈسپنسر ہے, اور ایک مستری ہوگی ظاہر ہے, اور موٹر ہے پانی پہ. یہ کتنا بجلی کنزیوم کرتا ہوگا؟ اصل میں انور بھائی یہ اس ادارے نے نا لوگوں کو لوٹنے کے لیے ایک سلیب بنایا, سلیب. اچھا ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان مرتا ہے نا تو اس کے اوپر قبر پہ سلیب ڈال رہے ہیں. اب یہ ادارہ زندوں پہ سلیب ڈال رہا ہے. آپ یقین کریں کہ 300 یونٹ 10 روپے, 301 15 روپے, یعنی حد ہے. یعنی عوام جائے تو جائے کہاں؟ آپ یہ دیکھیں سپریم کورٹ جماعت اسلامی گئی, ساری سیاسی جماعتیں چیخ رہی ہیں, لیکن ان کے کان پہ جو نہیں رینگتی. وہ اتنے چوڑے ہیں, وہ ڈرتے ہی نہیں کسی سے, کیونکہ وہ جتنے بڑے گندے لوگ ہیں نا یہ ان کا ہے. وہ لوگ ہیں اس کے مالکان جو انسانی نہیں ہیں, جن کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. مسلمان ہونا تو بہت دور کی بات ہے, پاکستانی ہونا اس سے زیادہ دور کی بات ہے. انہیں اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عوام بلبلا رہی ہے, اپنا پیٹ کاٹ کے ان کے بل بھر رہی ہے. ان کو تو صرف اپنے پیسے بنانے ہیں. ذرا سا بھی ان کے اندر میں نے دیکھا کہ رحم کا جذبہ نہیں ہے. بالکل. اچھا انور بھائی, آپ کو ہمارے ملک کی ہر سیاسی جماعت نے, مجھے علم ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اس ملک کی ایسی نہیں ہے جس نے آپ کو آفر نہ کی ہو. ہر دور میں آپ کو آفر ہوئی کہ انور صاحب آپ ہمارے ساتھ آئیں, انور صاحب آپ ہمارے ساتھ آئیں. وہ کیا وجہ تھی؟ حالانکہ مجھے جہاں تک میرے علم میں ہے کہ آپ کو MNA, MPA, ایون سینیٹر کی بھی آفر ہوئی تھی, منسٹر. تو ایسی کیا وجہ تھی؟ نگراں حکومتوں میں ہمیشہ آتے تھے کہ انور بھائی کو بنا دیں نگراں وزیر بناتے. ڈاکٹر عمران فاروق اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے, بے پناہ اچھے انسان تھے. میری ان سے کوئی ملاقات نہیں, لیکن وہ ٹیلی فون پہ لنڈن سے مجھے کال کرتے تھے, اور کوئی کال 1 گھنٹے سے کم نہیں ہوتی تھی. اور وہ بے پناہ محبت کرتے تھے, اور بہت ہی سچا کھرا آدمی تھا. اس میں کوئی شک نہیں, بہت اچھے پولیٹیشن, بہت بڑا پولیٹیشن. اس سے میرے جب تبادلہ خیالات ہوتے تھے تو وہ ایک تو بیچارہ کہتا تھا مجھ سے کہ انور بھائی پہلے بتائیے اردو آپ نے کہاں سے سیکھی؟ آپ تو ہم سے بھی زیادہ اچھی اردو. میں نے کہا یہ آپ ہی سے سیکھی اور کہاں سے سیکھی. تو انہوں نے مجھے ایک دن فون کیا کہ الطاف بھائی نے ہمیں بلایا لندن کے کیا کہتے ہیں اس کو, رابطہ کمیٹی کو, اور کراچی کے رابطہ کمیٹی سے بھی کانٹیکٹ میں رہے, اور مشرف صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں آپ نئے لوگ دیجئے جن کا ماضی پاک صاف ہو, اور وہ خود چہرے بھی ان کے نئے ہوں. تو انہوں نے 10 نام, مشرف نے کہا تو 10 نام آپ بھی دیں, کیونکہ مشرف صاحب پارٹی کو پسند کرتے تھے, وہ پارٹی کو آگے لے جا, اور پارٹی اچھی بھی تھی, اچھی ہے, اچھے لوگ اب بھی ہیں اور اکثریت میں الحمدللہ. تو میں سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کا ممبر تھا, اور وہ بھی الطاف بھائی کی محبتیں تھیں. مجھے خود ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. تو میں نے کہا مجھے تو سیاست سے کوئی تعلق نہیں, میں کہ اتنے بڑے سیاستدان کیا بیٹے انور میاں مجھے الو بنا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, وہ تھے ابا جان کی بات اور تھی, ان کے پاس بزن جوہر, نواب اکبر بگٹی, اور پتہ نہیں کون کون ان کے پاس, بھٹو صاحب ہاتھ باندھے بیٹھے رہتے تھے ان کے سامنے. وہ ان کو سچتا تھا. وہ تھے کراچی سردار تھے, یہاں کے مسلم لیگ کے صدر تھے نا, ایوب خان والی کنونشن مسلم لیگ کے. آپ کے والد صاحب؟ میرے والد صاحب کراچی کے صدر تھے. تو ان کو ایوب خان نے کوئی 4 مرتبہ گورنر بنانے کی کوشش کی, اور گورنر کوئی صوبے کا نہیں, اس وقت صوبہ نہیں تھا, 2 صوبے تھے, ایسٹ پاکستان, ویسٹ پاکستان. تو جو آج کا پورا پاکستان ہے ویسٹ پاکستان, اس کا وہ گورنر ابا جان کو بنانا چاہ رہے تھے. ابا جان نے کہا نہیں, میں یہ سب چیزیں مجھے نہیں چاہیے, میں ایک خدمت کرنا چاہتا ہوں, خدمت کر رہا ہوں. اور ابا نے پوری زندگی خدمت میں گزار دی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. نواب کالا باغ گورنر تھے, نواب کالا باغ نے ابا کو کبھی بلوچ نہیں کہا. اچھا, ہمیشہ کا بے لوس. واہ. حاجی محمد اقبال بے لوس. کیونکہ ابا نے کبھی, اور ہم چھوٹے سے تھے تو ایوب خان گئے ہوئے تھے امریکہ, اور سینٹ کے چیئرمین تھے عبد القادر, ایسٹ پاکستان کے, بڑے پیارے انسان, بہت ہی شریف آدمی. وہ صدر تھے. تو انہوں نے ایک دن فون کیا ابا سے کہ ہم آپ کے ساتھ چائے پینا چاہ رہے ہیں. تو ابا کا سب سے پیارا بچہ میں تھا, پسندیدہ, اور
ابا کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا میں. میری عمر رہی ہوگی اس وقت 8 برس. تو میں نے کہا میاں وہ صدر صاحب نے بلایا, پریزیڈنٹ ہاؤس جانا ہے کل, آپ تیار ہیں؟ میں نے کہا بالکل تیار ہوں. ہم چلے گئے. اچھا اس سے 2 دن پہلے ہمارے لیاری کے علماء حضرات آئے اور انہوں نے کہا کہ جو عیدگاہ ہے لیاری میں, اس کا جو فرش ہے وہ ایک طرف سے ٹوٹا ہوا ہے, اس کو ریپیئر کرنا ہے. وہ لے کے آئے تھے سلپ, وہ بک چندے کی. تو ہم لوگوں سے چندہ کر رہے ہیں, آپ ہمیں کچھ دیجیے. تو میری عادت تھی چھان بین کرنے کی ہر چیز, تو میں وہ سلپ کو چیک کر رہا, دیکھ رہا تھا. میں تو کوئی 50 روپے اس زمانے 50 روپے بہت تھے جی, بہت تھے. لوگوں کی تنخواہ تھی 50 روپے. کہیں 50 روپے, کہیں 20 روپے, کہیں 100 روپے, 200 روپے, اس سے زیادہ کسی کا نہیں تھا. تو میرے ذہن میں آیا کہ ابا 500 دے دیں گے, 1000 دے دیں گے. تو ابا نے ساری چیزیں سنی. ان کی سننے کے بعد کہ دیکھو وہ جو فرش بنائیں گے آپ, نیا ٹکڑا جو بنائیں گے, تو وہ پرانے سے الگ ہوگا, پرانے میں اس میں فرق ہوگا, بالکل فرق ہوگا یقیناً. تو پیچ لگے گا. انہوں نے کہا وہ تو لگے گا. کہتے تو پورا کیوں نہیں بناتے آپ؟ تو انہوں نے کہا پورے میں تو بہت پیسے لگے. اب بنے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ جائیے اسٹیمیٹ لے آئیے گا. انہوں نے کہا کب آئیں کریں؟ جب چاہیں آ جائیں, اسٹیمیٹ جیسی بن جائے آپ لے کے آ جائیے. اس کے اگلے دن یہ واقعہ تھا. ہم جب گئے تھے وہاں, فضل القادر چودھری, اچھا فضل القادر چودھری بڑے پیارے انسان تھے. ہم گئے, چائے شائے پی, ابا نے, انہوں نے باتیں کی, ہنسی مذاق کی. وہ اس کے بعد انہوں نے کاغذ ابا کے حوالے کیا. ابا نے کہ کیا ہے بھائی؟ کہلا فشری کا ایک پلاٹ ہے, آپ کا کام, ہمارا فشنگ کا کام تھا, بہت پرانا. تو کہا کہ فشری کا آپ کو پلاٹ چاہیے, آپ اس میں مشین لگائیں, فریزنگ پلانٹ لگائیں, مچھلی کو اسٹور کریں. ابا نے کہا نہیں یار ہمیں, چودھری صاحب ہمیں نہیں چاہیے. کہنے نہیں, انہوں نے بہت اصرار کیا. جب ابا نہیں مانے تو انہوں نے اس کو فولڈ کیا اور میں شیروانی پہن کے گیا تھا, چوڑی دار پاجامہ. انہوں نے میری شیروانی کی جیب میں ڈالا. کہ نہیں یہ میں انور میاں کو دیکھ رہا ہوں, آپ کو دے ہی نہیں رہا. خیر وہ میری جیب میں تھا. سلام دعا کر کے یہ وہ کر کے ہم لوگ باہر آئے. اب آپ پھر بھی کہتے رہے یار یہ مت کرو. خیر جب ہم باہر نکلے تو جمال فشریز ایک بڑی کمپنی تھی, بہت بڑی کمپنی تھی. ان کا منور جمال, بعد میں ان کا بیٹا جمال صاحب کا میرے ساتھ سینٹ پیٹس میں ملاقات ہوئی تھی. میرا دوست تھا بڑا اچھا, اور اس کی شکل ایلوس پریسلی سے بہت ملتی, بڑا ہینڈسم آدمی, منور جمال. تو وہ منور جمال کے ابا جو تھے, اس وقت منور جمال سے مجھے کوئی تعارف نہیں تھا میرا, ظاہر وہ بھی اتنی برس کا ہوگا, اسکول پڑھ رہا ہوگا. تو جمال صاحب اداس بیٹھے ہوئے تھے. ابا نے کہا ہاں بھائی کیا بات ہے, کیوں اداس بیٹھے ہو؟ ابا کے دوست تھے. کہنے لگا ایسا وہ میرا مشینری میری آئی ہوئی ہے پلاٹ کے لیے, میں نے بہت عرصے سے کہہ رکھا ہے, میرا پلاٹ میرے پاس ہے نہیں, مشینری آئی ہوئی, تو میں اس کا ڈیمریج پے کرنا ہوگا. یہ ابا نے کہا یار یہ کوئی مسئلہ ہے, میری جیب سے نکال کے کہا یہ لو پلاٹ. اسے کہا صاحب, کہنا ہاں لو, کہنا ایسا اس کے میں پیسے دوں گا. ابا نے کہا پیسے نہیں چاہیے مجھے بھائی, پیسوں کا تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے, یہ میرے بیٹے کو انہوں نے تحفتاً دیا ہے, ہم تمہیں تحفتاً دے رہے ہیں, بات ختم. نہیں ایسا میں پرسوں آ رہا ہوں. خیر پرسوں وہ آئے. ہمارے یہاں لسی بڑی اچھی ملتی تھی, ایک نیچے لیاری کی بات نہیں بامبے بازار, ہمارا آفس بامبے بازار میں تھا. تو وہاں لسی بڑی اچھی ملتی تھی. وہ اشرفی والا نہیں, صدیق نہیں, میمن مسجد کے پاس. اچھا میمن مسجد کے پاس. ہم لوگ قائد اعظم کے پڑوسی تھے نا, اچھا آگے قائد اعظم کا گھر ہے. تو انہوں نے کہا آتی کہا ایسا لسی منگائیے. ابا نے کہا آ جائے گی. لسی آ گئی, لسی وسی پی. انہوں نے کہا کہ ایسا میں نے وہ کیا, ریٹ معلوم کیا بازار سے. اس پلاٹ کی قیمت ہے 96,000. 96,000 ایٹ دیٹ ٹائم. 50s کی بات ہے, لیٹ 50s, 60 سے پہلے کی بات, 60 کی ہوگی. تو ابا نے کہا پھر کہنا تو یہ اچھا, اس زمانے میں نوٹ ووٹ آرام سے لے کے لوگ گھومتے تھے, کوئی ڈر ور تھیلوں میں لے جاتے تھے لوگ, مجھے یاد ہے. تو انہوں نے اپنے بریف کیس کو کھولا اور نوٹ نکال کے ٹیبل پہ رکھ دی. ایسا بھی آپ کو لینے پڑے. ابا نے کہا یار میں نے تمہیں دیا ہے فری بھائی, مجھے نہیں چاہیے, لے لو. نہیں سر, اس نے بہت اصرار کیا. تو ابا نے کہا بیٹا یہ رکھ دو تجوری میں. میں نے چابی لی, تجوری کھولی, وہ 96,000 رکھ دی. اب آپ دیکھیے گا, ذرا غور کیجیے گا اللہ تعالیٰ کے کام کیسے. یہ چلے گئے, یہ گئے اور وہ وفد آ گیا مولاناؤں کا. ابا نے کہا ہاں بھائی لیا اسٹیمیٹ. کہ ہاں سر. کیا اسٹیمیٹ ہے؟ کہ 96,000. واہ. تو ابا نے کہا بھائی انور میاں 96,000 نکال دو, ہمارا بھی کچھ حصہ پڑ جائے گا. بس کیا کہنے. میرے والد صاحب اس طرح کے بے لوث آدمی.
یعنی اللہ پاک کی طریقہ ہے یہ اللہ کا کہ اللہ نے جو کام کرانا تھا اس کے لیے مقصود ہوتا ہے اللہ پاک وہ جس کرا کو دیتا چن ہے، لے جس کو چن لے اس سے وہ ہمارے پاس جب بھی کوئی آدمی آتا ہے نا کہ انور بھائی فلاں کام ہے، وہ محکمہ میں جانوں نہ جانوں، اس محکمے کے سربراہ کو میں جانوں نہ جانوں، میں چل پڑتا ہوں چلو، اور وہاں جاتا ہوں تو وہ آدمی میرا فین بھی نکلتا ہے، مجھے عزت سے بٹھاتا ہے، چائے ٹھنڈا پلاتا ہے، کام بھی فٹافٹ کر دیتا ہے. تو میں اس وقت اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ آتا ہے نا اس وقت میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہوں. موقع مل جاتا تو میں اندر جا کے نماز پڑھ کے سجدہ کرتا ہوں اور کہتا ہوں مالک کام تو آپ کے حکم سے ہوگا، لیکن یہ آپ کی عنایت ہے کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے چنا، میرے آپ نے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے اس کو بھیجا ہے، مدد فرما دیں، ہم جا رہے ہیں اس کے لیے. اور کام ہمیشہ ہوئے. تو میں اس والد کا بیٹا ہوں تو ظاہر بچپن میری امی جان کا تو انتقال ہو گیا جب میں 2.5 برس کا تھا. اچھا یہ نگار منزل کب شفٹ ہوئے تھے آپ؟ جب اسلامیہ کالج کے سامنے جو ایک بڑا سا بنگلہ تھا آپ کا. نگار منزل نہیں ہے وہ، ایوان اقبال. ایوان اقبال، میرے ابا جان کا نام اقبال تھا نا تو ہمارے گھر کا نام تھا ایوان اقبال. جی اور نگار منزل آپ کے برابر میں تھا. ہاں نگار بھی تھا. ہاں وہاں رہتے تھے یہ حفیظ پیرزادہ کے والد. جی 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 وہ مطلب ایک کریم رہتی تھی نا اس علاقے میں. تالپور فیملی، مطلب اس طرح کے لوگ رہتے تھے ٹاپ کے. جسٹس اور یہ وہ جسٹس مشتاق بھی رہتے تھے ہمارے پڑوسی. وہاں صرف بڑے بڑے بنگلے تھے 2,000 گز کے، اور کمرشل تو اب ہوا ہے، اسکول کھل گئے، وہ فلیٹس بن گئے. پھر وہ وہاں وہ گاڑیوں کے شو روم بن گئے. وہ تو مین روڈ پہ یہاں نہیں ہے، آگے وہ ہے حالانکہ اسلامیہ کالج ہے. ہاں ہائیڈرنٹ ہے، ہماری گلی جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ہائیڈرنٹ ہے. وہ ہائیڈرنٹ تو بہت پرانا تھا نا. ہاں پہلے سے تھا. وہ ہائیڈرنٹ کے ہوتے ہوئے بھی کوئی پرابلم نہیں تھی. اس سے تھوڑا سا آگے وہ جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہیں حکیم سعید صاحب رہتے. حکیم سعید صاحب کا گھر تھا وہاں. حکیم سعید صاحب سے ہماری ایسی محبتیں اور ایسی یادیں ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم سب فیملی ایک اس زمانے میں جمعے کی چھٹی کرا دی تھی. اچھا ایسا کرتے ہیں ہم جمعے کی نماز پڑھیں گے اور آپ کا واقعہ بھی سنیں گے. اصل میں تھوڑا سا ہمارے پاس جو ہے ایک بریک کا ٹائم ہے، ہم بریک لیں گے. ناظرین جیسا کہ انور بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم حکیم سعید صاحب کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھتے تھے. انشاءاللہ ناظرین ہم واپس آتے ہیں، پھر واپس وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہمارے پروگرام ختم ہوا تھا.